لوگوں کی چاہت کی فکر نہ کریں کیونکہ ان کے دل بدلتے رہتے ہیں۔ جو آج آپ سے محبت کے دعوے دار ہیں کل آپ سے نفرت کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی اس بات پر فکر رہنے دیں کہ لوگوں کے رب کی محبت آپ کو کیسے حاصل ہو، کیونکہ اگر وہ آپ سے محبت کرنے لگا تو وہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے الفت ڈال دے گا۔ خواتین اپنا مقام، رتبہ، عہدہ، پہچان سب بھول چکی ہیں۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں ان کا مقصد کیا تھا، وہ کیا کر رہی ہیں، اور گھر میں بنیادی حیثیت رکھنے کی وجہ سے اس سب کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے۔ بس یاد ہے تو صرف اتنا کہ اپنی زندگی کی ساری محرومیوں کا بدلہ لینے کو ایک جیتا جاگتا انسان ہاتھ آیا ہے، کیوں نہ اسے جیتے جی مار کر دیکھا جائے۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کا ذکر جس مشکل پر کیا جائے وہ آسان ہو جاتی ہے، جس مشقت پر کیا جائے وہ ہلکی ہو جاتی ہے، جس سختی پر کیا جائے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جس غم و پریشانی پر کیا جائے وہ چھٹ جاتی ہے۔ فجر کی نماز قضا کر کے کامیاب صبح کی امید رکھنا نادانی ہے۔ یاد رکھیں کامیابی کا راز اللہ کی عبادت میں پوشیدہ ہے۔ اپنے دن کا آغاز فجر سے کریں تاکہ آپ کی صبح واقعی کامیاب ہو اور آپ کی زندگی میں برکتیں نازل ہوں۔ زیادہ سوچنا ہماری زندگی کا سکون، خوشی اور مسکراہٹ چرا لیتا ہے۔ ہر وقت ہر بات پر غور کرتے رہنا ہمیں ذہنی تھکن اور بے چینی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو آسانی دیں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے لطف اندوز ہوں اور اپنے ذہن کو آزاد رکھیں۔ یاد رکھیں زندگی کا سکون اسی میں ہے کہ ہم ہر بات کو دل پر نہ لیں اور سادگی کو اپنائیں۔ استغفار، رب کو اپنے بندے کی سچی توبہ بے حد محبوب ہے۔ جب بندہ دل کی گہرائیوں سے ایک بار بھی خلوص کے ساتھ استغفار کہتا ہے تو اس کے گناہ کے بوجھ مٹ جاتے ہیں۔ وہ لمحہ جب آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں اور دل ٹوٹ کر رب کی طرف رجوع کر رہا ہو، یہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ میں نے زندگی میں کئی سبق سیکھے، مگر جس سبق نے میری زندگی بدل دی وہ ہے دستبرداری۔ دنیا کی ہر شے سے دستبردار ہو جاؤ، سکون پالو گے۔ یہ بات تو طے ہے کہ ہم میں بھی یہ چیز اس سطح پر موجود نہیں، لیکن جب ہم کسی چیز سے دستبردار ہوتے ہیں سکون مل جاتا ہے۔ ہم ہر چیز کو اپنا سمجھ کر اس پر حق ملکیت جتانے لگتے ہیں۔ بس یہیں سے بے سکونی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم تو خود بھی اپنے نہیں، پھر کوئی چیز ہماری ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ فقیر کی بات، غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ ہماری انا، ضد اور لاپرواہی بس ماں باپ کے آنگن تک ہی بادشاہ رہتی ہے۔ ایک بار ان کے آنگن سے قدم باہر رکھنے کی دیر ہے، ہماری انا کمپرومائز کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور ضد کے نام پہ بس صبر رہ جاتا ہے۔ پہلے والی لاپرواہیاں دوسروں کی چھوٹی چھوٹی فکر میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس پورے سفر میں انسان جو چیز پیچھے چھوڑ آتا ہے وہ بس اس کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ زندگی کا فلسفہ بہت سادہ سا ہے، جتنا شکر کرو گے زندگی اتنی آسان ہو جائے گی، جتنا صبر کرو گے زندگی اتنی حسین بن جائے گی۔ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، خوشیاں خود بخود اس کے راستے میں آ جاتی ہیں۔ زندگی ہمیں کبھی بھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی کہ سب کچھ عطا کر دے۔ زندگی ہمیں ہمیشہ فقیر رکھتی ہے، کسی نہ کسی شے سے محروم، کسی نہ کسی شے کے لیے ترستا ہوا۔ اگر دنیا کی ہر خواہش اسی وقت پوری ہو جائے، سب مل جائے، کوئی غم نہ ہو، تو اللہ کو کون اور کیسے یاد رکھے گا؟ اللہ آپ ہی سنتے ہیں اور عطا کرتے ہیں۔ ہر ایک کی دعا سن لے، پریشانیاں دور فرما لے، مشکلات سے نکال لے، زندگی کی آزمائش دور کر صحت کاملہ نواز دے، ہماری بخشش کر دے، آمین۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ ایک پیاری سی دعا۔
آپ جب بھی دعا کریں میرا رب وہ آپ کو عطا کرے، آپ کی جھولی خوشیوں سے بھری رہے، بن مانگے سب وہ عطا کرے، آپ ہاتھ اٹھائیں بعد میں میرا رب وہ پہلے عطا کرے۔ اس بات کی تسلی رکھیں کہ آپ کے حصے کی خوشیاں آپ ہی کو نصیب ہوں گی، آپ کے حصے کی بارشیں آپ ہی کے آنگن میں برسیں گی، آپ کے حصے کے پھول آپ ہی کے باغیچے میں کھلیں گے۔ وہ رب جو خوشیاں آپ کے نصیب میں لکھ چکا ہے یا آپ کی دعاؤں کے بعد آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے، وہ کسی کے یہ چیز تو تمہیں نہیں مل سکتی کہہ دینے سے آپ سے واپس نہیں لی جاتی۔ جب انسان علم سیکھ کر عمل سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ علم پر عمل نہ کرنے والا اندھیروں میں گرتا چلا جاتا ہے، اسے ہر طرف سے نقصان ہی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے پاس اس دنیا میں رہنے کے لیے صرف ایک زندگی ہے، اس لیے اسے شاندار بنائیں، ہر لمحے کو اس طرح گزاریں جیسے یہ آپ کی زندگی کا آخری لمحہ ہو۔ ایمان سے جیو، امید سے جیو، محبت سے جیو، جد و جہد سے رہو اور قدر کرو زندگی کی۔ لوگ ہماری تعریف اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے خفیہ گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ ہم پر احسان ان لوگوں کا نہیں جو ہماری تعریف کرتے ہیں، بلکہ اس ذات کا ہے جو ہماری بدعمالیوں کا پردہ فاش نہیں کرتا ہے۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنے، مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے راز رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے، اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے چھپے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے۔ دوسروں کے محل دیکھ کر خود کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب دونوں کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو۔ انمول باتیں۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب انسان انصاف نہیں کرتا تو اللہ خود انصاف کر کے دکھا دیتا ہے، اور وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ حق کو حق ہی دلا دیتا ہے، پھر ناحق کو اس کی بڑی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ جو تکلیفیں پہلے آئی تھیں کیا وہ یاد ہیں تمہیں؟ وہ کس نے مٹائی تھیں؟ اللہ نے نا، تو پریشان نہ ہو، اب بھی وہی تمہارے سارے غم دور کر دے گا کہ تمہیں یاد بھی نہیں رہیں گے اپنے غم۔ جو شخص آپ تک کسی کی بات پہنچاتا ہے تو جان لو کہ وہ آپ کی بات دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے۔ جب بھی کوئی آپ کے سامنے کسی کی برائی کرنے لگے تو اسے منع کریں، خود بھی غیبت سے دور رہیں اور دوسروں کو بھی منع کریں۔ غم کی شدت جب تمہیں سجدے تک پہنچا دیتی ہے، ساتوں آسمانوں میں تمہاری پکار تہلکا مچا دیتی ہے، پھر کون سا غم ہے ایسا جو باقی رہ جاتا ہے جب آسمان سے فوراً تمہارے لیے مدد اتار دی جاتی ہے۔ کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، اور ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا، تصویر نہیں بدلی، شیشہ بھی نہیں بدلا، نظریں بھی سلامت ہیں، چہرہ بھی نہیں بدلا، ہے شوق سفر ایسا ایک عمر سے یاروں نے، منزل بھی نہیں پائی، رستہ بھی نہیں بدلا، بیکار گیا بن میں سونا میرا صدیوں کا، اس شہر میں تو اب تک سکہ بھی نہیں بدلا، بے سمت ہواؤں نے ہر لہر سے سازش کی، خوابوں کے جزیرے کا نقشہ بھی نہیں بدلا۔ اللہ معاف کرتا ہے، ہم انسان معاف نہیں کرتے۔ یہ سارے گڑھے جس میں ہم گرے ہوئے ہیں یہ اللہ نے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہیں۔ اللہ تو عیب پر پردہ ڈالنے والا، بخشنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ تمام سڑکیں ہمارے سفر کے لیے تیار نہیں ہوتی، ہر قیام کا مطلب محبت نہیں ہوتا، اور نہ ہی خدا حافظ کا مطلب جدائی ہوتا ہے۔ تمام دل رہنے کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہیں ہوتے، اور نہ ہی تمام احساسات جو ہمارے اندر ہیں جیے جا سکتے ہیں۔ تمام کہانیاں ایسی نہیں ہوتی کہ ہم اس کے ہیرو ہو سکتے ہیں۔ تمام خواہشات ہماری حقیقت کے لیے درست نہیں ہوتی، ان میں سے کچھ ایک امید کے طور پر ہمارے زندہ رہنے کے لیے تخلیق کی گئی ہیں۔
دلوں میں کھوٹ اور نیتوں میں فتور کی ایک سزا یہ بھی ملتی ہے کہ حقیقت روشن واضح ہونے کے باوجود انسان سے ماننے کی صلاحیت چھین لی جاتی ہے۔ اس کی تمام سوچوں کا محور ہی بدبختی کی طرف کر دیا جاتا ہے، جسے وہ دل و جان سے اپناتا ہے، اور پھر یہ بدبختی نسل در نسل چلتی ہے۔ زندگی میں خوشی پیسے سے نہیں آتی۔ اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ تو بہت ہے لیکن خوشی اور سکون نہیں۔ خوشی اور سکون تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ اللہ کا ہم سے وعدہ ہے کہ اس کے فرمانبردار بن کر رہیں گے تو بغیر پیسے کے بھی زندگی میں خوشی اور سکون ضرور ہوگا۔ اللہ مجھے فوراً بھی دے سکتا تھا، لیکن اگر اس نے مجھے اتنے راستوں سے گزارا تو اس کے پیچھے کی حکمت کیا تھی؟ وہ حکمت جاننے کی کوشش کریں، وہ سیکھیں جو اللہ آپ کو سکھا رہا ہے۔ اتنے لوگوں میں مالک نے آپ کو چنا ہے، آپ کو اس لمبے سفر میں اس نے بہت کچھ دکھایا، آپ کو ہدایت کی طرف لایا، تو کیا آپ نے ہدایت پکڑی؟ جس اللہ سے آپ اتنا کچھ مانگ رہے ہیں، کیا آپ نے اس کی رضا کے لیے کچھ کیا؟ بس یہی ہے جو اب آپ نے کرنا ہے۔ جب حالات تم پر حاوی ہوں اور تم اپنے بدترین دنوں سے گزر رہے ہو تو بعض اوقات تمہیں وہاں سے راحت ملتی ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ صرف اس نیکی کا بدلہ جو تم نے کسی کے لیے کی اور تم بھول گئے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے نہیں بھولا ہوا تھا۔ پھول سوکھ بھی جائیں تو ان کی خوشبو ان کے اندر سے ویسے ہی آتی ہے جیسا کہ ہمیشہ سے تھی۔ ایسے ہی انسان کی اصل خوبصورتی جو اس کے اندر ہوتی ہے وہ وقتی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہمیشہ اس کے اندر رچی بسی رہتی ہے، چاہے وہ جہاں مرضی رہے، چاہے اس کی عمر اور حسن ڈھل جائے، مگر کردار کی مہک، وہ خوبصورتی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ انسان کی فطرت پر لہجے کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اگر اچھی بات بھی سخت لہجے میں کی جائے تو بری لگ جاتی ہے، اور کبھی کبھی بری بات بھی نرم لہجے میں کہی جائے تو بری نہیں لگتی۔ کسی بشر میں ہزار خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام نعتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو۔ وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ جل جلالہ چپ ہے۔ اگر وہ چپ ہے تو میری مانو، وہ جل جلالہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا۔ ایسی ہی اچھی اچھی باتیں سننے اور پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔